الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسع ذنب من بسر ساما مدد، قبل ایدی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرے خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہار چشتے کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑہ کروڑ احسان، اور آقا دو جہاں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا. آج جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک کے بے شمار فضائل ہیں، جس میں سے ایک یہ جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کا دن یعنی الجمعہ، جمعہ کا دن، وہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے، ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے. اور مزید یہ کہ آج کا جو جمعہ ہے ماہ رمضان المبارک کی خوشخبریاں سناتا ہوا تشریف لایا ہے، اور آنے والا جو جمعہ ہوگا وہ یقیناً ماہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا. اور دوسری چیز یہ کہ آج جو تاریخ ہے 8 مارچ، ساری دنیا میں ہی خواتین کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، خواتین کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. کہیں باپردہ اور پاکیزہ
اور شرم و حیا کی پیکر خواتین یوم حیا کے نام سے منا رہی ہیں، تو کہیں بے پردہ، بے شرمی کا لبادہ اوڑھ کر کچھ معاشرے کو خراب کرنے والی خواتین بھی آج کے اس دن کو یہود و نصارہ کے طرز پر منانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز، آج کا دن بہت سارے موضوعات کا دروازہ کھٹکھٹانے کا دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو گزشتہ ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے میں بہت سارے واقعات ایسے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جن پر آنکھیں بند کرنا یہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ماہ رمضان ہے تو اس کی فضیلت بھی بیان کرنی ہے، اور بیان کے بالکل آخر میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری بھی سنانی ہے۔ بیان کے بالکل آخر میں بڑی ہی پیاری اور خوبصورت خوشخبری بھی سنانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم گفتگو کریں گے 8 مارچ یعنی کہ خواتین کا عالمی دن، اور اس موضوع کا آغاز ہم ان با حیا اور با کردار شرم و حیا کی پیکر خواتین کی تعریف سے کریں گے کہ جو تعریف کے مستحق ہیں۔ آج کا دن مختلف شاہراہوں پر، کراچی میں بھی اور کراچی سے باہر بھی، اور اسلام آباد میں بھی اور دیگر جگہوں پر، مختلف شاہراہوں پر خواتین گھروں سے باہر آئی ہیں۔ کچھ تو یوں باہر آئیں کہ جیسے وہ اپنے آپے سے ہی باہر آ گئی ہوں، اور کچھ یوں باہر آئیں کہ دنیا کو انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ اسلام ایسا پیارا مذہب ہے، اسلام ایسا مطمئن کن مذہب ہے کہ جب کسی شخص کے پاس سونا ہو، جواہرات ہوں یا دیگر معاملات ایسے ہوں کہ جن کو چھپانا پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ چوری ہو یا ڈکیتی پڑ جائے، تو اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ ان سب چیزوں سے زیادہ چھپانے کی تعلیم وہ صرف ایک جسم کو دیتا ہے کہ یہ ایک جسم ہے تمہارا، سونا بھی چھپاؤ، جواہرات بھی چھپاؤ، لیکن یہ جو چیز ہے اسے سب سے زیادہ چھپانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم ان خواتین کو، ہماری ان ماؤں بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان خواتین کے لیے دعا گو ہیں کہ مولا ان کے کرداروں کو سلامت رکھنا۔ اونچی بولے آمین۔ ہاں، اور دوسری پھر وہ عورتیں کہ جو آج کے دن کو منتخب کر کے انتہائی بے حیائی کے ساتھ سڑکوں پر نکل کر نعرے بازی کرتی ہیں، ان کے بھی ہم نے تھوڑا سا جو ہے جھنجھوڑنا ہے کہ جو وقت کی ضرورت ہے۔ اور یہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ جو یورپی ممالک میں، یورپین کنٹریز میں جلی تھی آج سے کئی سالوں پہلے، اور وہ پاکستان تک پہنچ گئی، پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر تک پہنچ گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ آنے والے دنوں میں ہمارے گھروں تک بھی پہنچ جائے۔ تو ہمیں ضرورت ہے، یعنی کہ اس دور میں اور اس طرح کے معاملات میں علماء پر، مقررین پر فرض ہو جاتا ہے
کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ایک مرد کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے بندے، اے لوگوں، تم اپنی جان کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے ہر شخص کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی جان کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کی جان کو بھی بچانا ہے، اسی طرح علماء ربانیین کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی جانوں کو بھی بچائیں اللہ رب العزت کے عذاب سے، اور اپنے مقتدیوں کو جنہوں نے ہمیں مقتدا بنایا ہے انہیں بھی ان تمام تر بری عادات سے، تمام تر نحوستوں سے بچا کر کے رکھیں، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اور ہم جیسے ان تمام وارثان منبر و محراب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان باتوں پر گفتگو کریں اور اپنی قوم کو حقیقت سے پردہ اٹھا کر اپنی قوم کو دکھائیں کہ جناب ہم کہاں جانے والے تھے اور ہماری گاڑی کا رخ کس طرف ہو گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں سب سے پہلے تو ایک ایسی خاتون کہ جو پچھلے 2 ہفتوں سے ہر ٹیلی ویژن اور ہر نیوز چینل، ہر موبائل، ہر سوشل میڈیا چینل کی زینت بنی ہوئی ہے، محترمہ شہربانو نقوی، جو پنجاب لاہور کی ASP ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان پر بات کرنا چاہوں گا، اور آپ کو اندازہ ہو اور سازشوں سے بچنے کی آپ بھی کوشش کریں کہ آج ہمارے نوجوانوں نے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ وہ لاہور کے ایک بازار میں ہوا، اور بازار میں وہ بیکار اور بد کردار عورت کہ جسے نہ دوپٹے کی تمیز تھی، نہ شرم و حیا کی تمیز تھی، نہ پردے کی تمیز تھی، کہ وہ عورت بازار میں عربک کیلیگرافی کے کپڑے پہن کر کے آ گئی۔ اب جناب علماء کو بلایا گیا، علماء آئے، علماء نے عوام کو سمجھایا کہ دیکھیں جی یہ جو کپڑے پہن رکھی ہے عورت، یہ اگرچہ گستاخی نہیں ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، لیکن یہ گستاخی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوئی۔ تو اب علماء کی بات سن کر عوام ٹھنڈی ہو گئی، اور 2 پولیس والیوں کی کیا مجال تھی کہ عوام کو روک سکے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی کیا مجال تھی کہ بکھری ہوئی عوام کو روکا جا سکے؟ یہ تو شکریہ ادا کیا جائے ان علماء کا کہ جنہوں نے آ کر کے عوام کو ٹھنڈا کیا اور انہیں یہ بتایا کہ یہ کوئی قرآنی آیت نہیں ہے۔ اب جناب لیجئے، ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ ایک پولیس والی، نہ جانے ملک پاکستان میں کتنی پولیس والیاں ہیں کہ جو کتنے ہی لوگوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو کس بری آفت سے بچا رہی ہیں، لیکن دیکھیے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اور ہمارے نوجوان ایسی عجیب و غریب سازش کا حصہ بنے کہ جناب ایسی سازش کہ جس میں سیدھا اسلام پر حملہ کیا گیا، سیدھا دین متین پر حملہ کیا گیا، اور وہ سازش ایسی عجیب و غریب کہ ملک میں کتنی ہی پولیس والیاں ہوں گی جو کتنی ہی عورتوں کی حفاظت کی ہوگی انہوں نے، ہے کہ ایک عورت جس کے سامنے نعرے لگے، اسلامی نعرے نہیں لگنے چاہیے تھے جناب۔ کسی بھی عالم دین نے اس بات کو اون نہیں کیا، کسی بھی عالم دین نے اس بات کو اپنا نہیں کہا کہ بھئی وہ نعرے لگے تو صحیح لگے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ اتنی پولیس والیوں میں ایک عورت وہ اتنی مشہور ہو گئی کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو بلا رہی ہیں اور ان کی دعوت کر رہی ہیں، سعودیہ عرب کا شہزادہ انہیں شاہی دسترخوان پر دعوت پر مدعو کر رہا ہے، آپ کے ملک کا آرمی چیف ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ محترمہ شہربانو نقوی صاحبہ یہ سب کچھ کم نہیں تھا تو آپ نے گزشتہ روز ایک امریکن نیوز چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے جو اسلام کے خلاف اور جو دین متین کے خلاف مغلظات بقی ہیں، آپ یہ سن لیں کہ آپ نے تو اس عورت کو بچا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گریبان پر کسی کا ہاتھ آ جائے اور آپ 2024 کی ملالہ یوسفزئی بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں ممبر پر، بھئی واقعہ کہاں کا ہے؟ لاہور کا۔ امام صاحب کراچی سے اورنگی ٹاؤن میں بیٹھ کر، اورنگی ٹاؤن کی بھی اتنی کچی آبادی، بخاری کالونی، گلفام آباد میں بیٹھ کر کے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ آج کا دور کوئی عام دور نہیں ہے، آج کا دور کوئی آسان دور نہیں ہے۔ لاہور واقعہ تو لاہور میں ہوا ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کی انگلیاں یہاں اورنگی ٹاؤن میں بیٹھ کر کے چل پڑتی ہیں۔ تو ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، اور بالخصوص میں اپنی بہنوں سے اس بات کا تقاضا کروں گا کہ یہ جو سازش اسلام کے خلاف، دین متین کے خلاف اپنے پر تول رہی ہے، خبردار اس سازش کا حصہ نہ بنے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کو کوئی نہیں پکڑتا، آپ کسی کے ہاتھوں میں نہیں بھی آتے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو پکڑے یا نہ پکڑے، لیکن رب باری تعالی کا قہر آپ کو ضرور پکڑے گا۔ اللہ رب العزت کا قہر آپ کو ضرور پکڑے گا کہ دیکھو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں اور تم وہی عورت ہو، تم وہی لڑکی ہو جو ان سازشوں میں اپنا کردار ادا کر رہی تھی۔ تو ہمیں ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بچیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی دین دشمن سازش کا حصہ بن جائیں۔ اور پھر میں آپ کے سامنے، میں نے 2 حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی، میں صرف ان احادیث طیبات کا ترجمہ آپ کو سنانے کی اللہ رب العزت مجھے توفیق دے کہ میں صحیح عرض کر سکوں۔ اور بڑی ہی سخت حدیث مبارکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہر بد کردار عورت کے لیے، با کردار عورت کے لیے نہیں۔ ہاں، تو کوئی بھی ہو، ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب تقریر کر کے اٹھتے ہیں اور مسجد سے فارغ ہوتے ہیں تو لوگ باتیں یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب نے مجھے ہی کہا ہے، امام صاحب نے یہ میرے لیے بات کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو آج کے دور میں سنانا بنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے گا جناب، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل عین زانیۃ، کل عین زانیۃ، ہر آنکھ زانی ہے، ہر آنکھ زانی ہے۔ کون سی آنکھ؟ یا رسول اللہ یہ کن آنکھوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان آنکھوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آنکھیں کہ جو کسی بد کرداری کی طرف تمہیں لے کر کے جاتی ہیں، وہ آنکھیں جو تمہیں کسی نامحرم کی طرف لے کر کے جاتی ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان دونوں کے لیے برابر ہے۔ کل عین زانیۃ، سرکار علیہ السلام کا فرمان کہ ہر آنکھ زانیہ ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والمرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا یعنی زانیۃ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر آنکھ زانی ہے، زناکار ہے، اور ہر وہ عورت اب میں یہ حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، ذرا دل پر پتھر رکھ کر یہ حدیث مبارکہ سننے کی ضرورت ہے۔ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر آنکھ زناکار ہے، اور ہر وہ عورت جو خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے، خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے
اور کسی مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ عورت بھی ایسی ایسی ہی ہے، قضا و قضا، وہ عورت بھی ایسی ایسی ہی ہے. یعنی جس طرح آنکھیں زناکار ہو سکتی ہیں، اس عورت کا خوشبو لگا کر نکلنا اور کسی مجلس کے پاس سے گزرنا، یہ عمل بھی اس عورت کا کوئی اچھا نہیں. سرکار علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں قضا و قضا، کہ وہ عورت بھی ایسی ایسی ہی ہے. جی جناب. اچھا، اس سے مراد یہ نہیں کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی فلاں نے جو ہے وہ زنا کر لیا ہے، ایسا نہیں ہے. اس حدیث مبارکہ کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو بھی عورت اس طرح کا عمل کرتی ہے اس کے نامہ اعمال میں زنا لکھا جاتا ہے، العیاذ باللہ، اس کے نامہ اعمال میں زنا لکھا جاتا ہے. پھر سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان. سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سراپا پردہ ہے، عورت سراپا، سر سے لے کر جب وہ باہر نکلتی ہے، فَإِذَا خَرَجَتْ، جب وہ باہر نکلتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں استشرفها الشیطان، کہ اس عورت کی طرف شیطان متوجہ ہو جاتا ہے، اس عورت کی طرف شیطان متوجہ ہو جاتا ہے. اور شیطان انہ لکم عدو مبین، اللہ رب العزت نے تو آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ آدم انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا. تو عزیزان گرامی، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم اور آپ اور ہمارے گھر والے، پھر وہ کہاں پر کے جائیں گے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ آج کا دور جو بڑا ہی پرفتن اور بڑی ہی عجیب و غریب عادت و اطوار کو نبھانے والا دور ہے، ایسے عجیب و غریب دور میں ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی عورتوں کی یہ تربیت کریں کہ تمہارا آئیڈیل اور تمہارے لیے نمونہ زندگی یورپ مغرب کی کوئی فاحشہ عورت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری آئیڈیل اور نمونہ زندگی وہ صرف اور صرف سیدۃ النساء العالمین، سیدہ کائنات، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ہونا چاہیے. ہاں جی، ہماری عورتوں کی یہ تربیت، یہ ضرورت ہے، اس تربیت کی ضرورت ہے. میں ابھی صرف اگر آپ سے یہ پوچھ لوں نا، میں پوچھنے والا نہیں ہوں کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ سے بار بار کہوں کہ ہاتھ کھڑے کرو، لیکن ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے صرف اتنا سا سوال، صرف اگر میں یہ پوچھ لوں کہ بتائیے جناب کس کس کے گھر کی عورتیں خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہیں، تو شاید کوئی ہاتھ ایسا ہوگا کہ جو نیچے ہو، سبھی ہاتھ اوپر ہوں گے. تو ہم نے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ڈائریکٹ جھگڑا لے لیا، ہم نے ڈائریکٹ مخالفت کا اعلان کر دیا. اے اللہ کے رسول، معاذ اللہ میں زبان حال بتا رہا ہوں، اگرچہ ہم اپنے منہ سے یہ باتیں کہہ نہیں رہے، لیکن زبان حال ہماری یہی بات کر رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی حدیث مبارکہ کچھ بھی بیان کرتی رہے، اے اللہ کے رسول آپ کے وارثان کچھ بھی بیان کرتے رہیں، اے اللہ کے رسول ممبر و محراب اور مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے کچھ بھی باتیں ہمیں سنائی دیتی جا رہی ہوں، ہم سدھرنے والے نہیں ہیں، ہم باقاعدہ طور پر آپ کی مخالفت کا اعلان کرتے ہیں. ہماری گویا کہ ہماری زبان حال یہی بیان کر رہی، اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہہ رہے، زبان سے کہنے والے پر تو پھر گستاخی کا فتویٰ بھی لگ جائے گا نا کہ جناب آپ گستاخی کر رہے ہیں.
ہاں لیکن ہم بڑے ڈیڑھ شانے، ہاں ڈیڑھ شانے وہ یار، اگر زبان سے ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم پردے کو نہیں مانتے، اگر زبان سے ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے کسی فرمان کو نہیں مانتے، اگر ہم نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ ہم قرآن کے احکامات کو نہیں مانتے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر وہ لوگ جن کے سینے دین اسلام کی شمع سے روشن ہوئے ہیں وہ لوگ ہمارے پیچھے کہیں نہ پڑ جائیں. تو لہذا ایسا کرو کہ اعلان نہ کرو، زبان سے نہ بولو، لیکن اپنا عمل ایسا کر لو کہ قرآن کی بات ہو تو اس پر عمل نہ کرو، حدیث مبارکہ کا ذکر ہو جائے تو اس پر بھی عمل نہ کرو، بزرگان دین کے کوئی اقوال بیان کر دیے جائیں تو اس پر بھی عمل نہ کرو، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کوئی باتیں بتا دی جائیں تو اس پر بھی عمل نہ کرو، امہات المؤمنین کا ذکر خیر کر دیا جائے تو اس پر بھی عمل نہ کرو. لہذا ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ہم تو بڑے ڈیڑھ شانے ہیں، ہمارے اوپر گستاخی کا فتویٰ بھی نہیں لگے گا، اور ہم ان مذہبی شدت پسندوں سے بچ بھی جائیں گے. ہماری زندگیاں کچھ ایسی تصویر پیش کر رہی ہیں، ہماری زندگیاں کچھ ایسی تصویر پیش کر رہی ہیں، اگرچہ بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. دیکھیے عشاء کی نماز ہو، چلے فجر میں میں آپ سے پوچھ بھی لوں بھائی فجر میں آپ کہاں ہوتے ہیں، تو بولے بھائی نیند اور شیطان کا غلبہ اور یہ اور وہ 10 باتیں. لیکن عشاء کی نماز، اور تقریباً 90% لوگ مغرب سے پہلے تک یا مغرب کے بعد تک گھروں پر پہنچ جاتے ہیں، نوکریوں سے فارغ ہو کر آ جاتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز ہو رہی ہو اور مسجد میں جماعت قائم کرنے کے لیے صرف امام صاحب اور مؤذن صاحب ہوں اور ایک بندہ ان کے ساتھ ہو، تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، سوچنے والے لمحات ہیں، سوچئے. ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی بد کردار عورتوں سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں خوشخبری، اب اس خوشخبری سے پہلے آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ. خوشخبری اتنی بڑی ہے نا، اللہ اللہ، خوشخبری اتنی بڑی ہے، آپ اونچی بولو سبحان اللہ. ہاں، خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی 8 مارچ ہے، تو مجھے ابھی پورے 2 سال ہونے میں بھی تھوڑا 2 مہینے باقی ہیں، 2 مہینے باقی ہیں. اور جب ہم یہاں پر آئے تھے تو اس وقت کے 2-3 مہینے بعد ہم نے آپ کی مسجد میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا، وہ تھی قرآن پاک کی تعلیم. ناظرہ بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جائے گا. ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم، بس الف با تا بس یہ بھائی الف با کی تختیاں پڑھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کئی مہینے گزرنے کے بعد پچھلے سال مئی کے مہینے میں ہم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور ہم نے آپ کی مسجد میں درس نظامی کی کلاسز کا آغاز کیا، یعنی کہ آپ کے بچوں کو عالم دین بنانے کی کوشش کی. اور الحمدللہ بڑا اچھا ہمیں اس پر آپ لوگوں کی طرف سے سلسلہ ہوا، داخل ہوئے اور یہ سارا سلسلہ ہوا. اور الحمدللہ 1 سال ہمارا جو پڑھائی کا پورا سال تھا وہ مکمل ہوا، اور ہمارے ابھی پیپرز ختم ہوئے. 27 رمضان المبارک کو ہم ریزلٹس کا اعلان بھی کریں گے، بولے انشاءاللہ. اب نئی خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ ناظرہ اور درس نظامی کے بعد آپ کے علاقے گلفام آباد کی جامع مسجد محمدی میں صرف ناظرہ اور درس نظامی ہی نہیں بلکہ حفظ کی کلاسز کا آغاز بھی ہو چکا. جی الحمدللہ، فل ڈے کی کلاسز صبح سے شام تک کی، جس میں آپ کے بچے وہ قرآن پاک حفظ کریں گے، قرآن پاک حفظ کریں گے. اور میں جس مشن کے ساتھ آیا ہوں
لاکھ لوگ پیچھے لگے رہیں تو لگے رہو، اپنا مشن اللہ رب العزت نے پورا کروانا ہے۔ ہم نے آیت پڑھی تھی نا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ نے اپنا نور مکمل کر کے ہی رہنا ہے، چاہے کافروں کو پسند آئے یا نہ آئے۔ تو ہم جس مشن کے ساتھ آئے ہیں اس مشن کو پورا کریں گے انشاءاللہ، اور مشن یہ ہے کہ آپ کی مسجد کے اس مصلی پر باہر سے کوئی نہیں بلکہ آپ کے علاقے سے کوئی عالم دین کھڑا ہو کر آپ کو نمازیں پڑھائے۔ مشن یہ ہے کہ باہر سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کی مسجد میں آپ کے علاقے کا، آپ کے محلے کا کوئی بچہ یہاں مصلی پر کھڑا ہو کر آپ کو تراویحاں پڑھا۔ مشن ہمارا یہ ہے۔ اگر شر پسند عناصر نے شر نہ پھیلایا تو، باقی شر پسند تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے لگے ہوئے۔ پہلے منافقین کے نام سے پہچانے جاتے تھے، اب ہم فتویٰ تو نہیں لگا سکتے کہ بھئی فلاں منافق ہے، ہمارے لیے یہ اختیار نہیں ہے، لیکن شر پسند عناصر نے اگر رکاوٹیں پیدا نہ کی اور آپ کا تعاون جاری رہا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کے اس مسجد کی چھوٹے سے رقبے سے کوئی امام اعظم امام ابو حنیفہ کا پیروکار بھی نکلے گا انشاءاللہ، کوئی امام بخاری کی خیرات لوٹنے والا بھی نکلے گا انشاءاللہ، جی جناب، کوئی جابر بن حیان بھی آپ کی اس مسجد سے نکلے گا، اور وہ وقت دور نہیں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اسی مسجد سے نکلے گا انشاءاللہ۔ آپ نے تعاون کرنا ہے، زکوٰۃ، فطرہ، نفلی صدقات، اس کی فضیلت اگلا جمعہ انشاءاللہ۔ باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے، اتنی باتیں ہیں، اور اب جو باتیں میرے ذہن میں اور تیاری میں تھیں فضیلتیں بتانے والی کہ ہم علم دین اور علم دین کا تعاون کرنے والوں کی فضیلتیں بتائیں گے تو آپ کے کلیجے منہ کو آ جاتے، آپ اش اش کر اٹھتے، آپ کہتے اللہ اکبر، اتنا عظیم ہمارا دین، دین اسلام ہے کہ جس نے ہمیں اتنا 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 فضیلتوں سے نوازا ہے کہ ایک ٹوٹے ہوئے قلم سے کسی طالب علم دین کی مدد کر دی جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹوٹے ہوئے قلم سے مدد کرنے والے پر اللہ رب العزت جنت واجب کر دیتا۔ ہاں، تو پھر تعاون کرنا تو وہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، ٹوٹے ہوئے قلم سے جنتیں واجب ہو رہی ہیں، ایسا پیارا دین اسلام ہے۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، ہر چیز تعاون سے ہی چلتی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، جامعہ کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔